فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم وظالمیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات یہ ایام اور تاریخیں صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخیں، اس لیے کہ گزری ہوئی تاریخ بنت نبی کی شہادت کی تاریخ تھی، اور ہمارے یہاں بالخصوص اس شہر میں کل کی تاریخ بھی ثانیہ زہرا بنت علی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے منسوب تاریخ بھی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی مشہور آیت ہے کہ قل جاء الحق، اے پیغمبر کہہ دیجئے حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے، نابود ہی ہونا ہے اور ختم ہی ہونا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ اس آیت کے انتخاب کی جو وجہ ہے، بہرحال ایک ہمارے بزرگ اور عالم دین بھی موجود ہیں، اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا جو ایک مقصد ہے کہ دو شخصیتیں، ایک صدیقہ طاہرہ اور ان کی بیٹی، ان دونوں کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں اور کردار کو دیکھیں، بہت حد تک مماثلت ہے ہمارے اعتبار سے، ورنہ ان کی حقیقت کو پہچان لینا یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بعض مماثلتیں اور مشابہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ایک طرف حق کا آنا اور باطل کا نابود ہونا۔ خاندان عصمت میں ان دو شخصیتوں نے جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے کہ ایک طرف حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، احقاق حق کیا ہے، اور دوسری طرف ان دونوں شخصیتوں نے باطل کے چہرے سے نقاب بھی پلٹی ہے۔ یہی عمل بنت نبی کی زندگی میں بھی ہے کہ احقاق حق بھی کیا ہے، ابطال باطل بھی کیا ہے، یعنی دنیا کے سامنے حق کو پہچنوایا ہے اور دنیا کے سامنے باطل کو بے نقاب کیا ہے، باطل کے چہرے سے نقاب پلٹی ہے۔ اور یہی کام صدیقہ طاہرہ کے بعد ثانیہ زہرا نے بھی کہ احقاق حق بھی کیا ہے، حق کو زندہ کیا ہے، دنیا کے سامنے حق کو پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ابطال باطل بھی کیا ہے، یعنی باطل کو رسوا کیا ہے، باطل کے چہرے سے نقاب کو پلٹا ہے۔ اور یہ مماثلتیں اگر واقعاً خاندان عصمت و طہارت
کا معاملہ ہے، البتہ یہ ایک حقیقت ہے، کسی طرح کے تقابل کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بنت نبی کا جو مرتبہ ہے، صدیقہ طاہرہ کا جو مرتبہ ہے، اور جس دائرے میں بنت نبی ہیں یعنی 14 معصومین، 14 معصومین، وہاں تک دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو عظمت، جو مرتبہ 14 معصومین کو عطا کیا ہے، حتیٰ اس حد تک اور اس منزل تک معصومین میں جنہیں عصمت ملی ہے یعنی انبیاء، وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی یہ قرآنی آیات دلیل ہیں، احادیث معصومین دلیل ہیں کہ 14 معصومین کو جو اللہ نے مرتبہ عطا کیا ہے، وہ مرتبہ انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے، حتیٰ وہ مرتبہ ملائکہ کو بھی حاصل نہیں ہے کہ جن سے امکان خطا نہیں ہے، جو معصوم ہیں، جنہیں اللہ نے معصوم پیدا کیا، لیکن ان کی بھی عصمت یا ان کی منزلت 14 معصومین کے بعد ہے۔ انبیاء بھی ساری عظمتوں کے ساتھ، سارے کمالات کے ساتھ، قرآنی آیات دلیل ہیں کہ اہل بیت کے بعد ہیں، معصومین کے بعد ہیں، 14 کے بعد ہیں۔ لہذا ان افراد میں کسی طرح کے ان کے مقابلے پر لا کر تقابل کا کوئی تصور نہیں ہے، تقابل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کسی کی عظمت کو بڑھانا یا گھٹانے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ ان 14 کو جو اللہ نے مرتبہ عطا کر دیا ہے، وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اگر بنت نبی کی بات آئے، صدیقہ طاہرہ کی بات آئے، شہزادی کونین، یہ ہم صداقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں صدیقہ کبریٰ ہیں۔ صدیقہ کبریٰ یہ ذات گرامی، اور جناب زینب کی عظمتوں کو ہمارا کروڑوں سلام ہو، لیکن وہ بھی صدیقہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بنت نبی صدیقہ کبریٰ ہیں اور جناب زینب صدیقہ صغریٰ ہیں، یعنی وہ صداقت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں، اور اس منزل کے بعد جو منزل ہے وہ جناب زینب کی ہے، صداقت صغریٰ کی کہیے، صدیقہ صغریٰ ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک اگر وقت رہا تو عرض کروں گا کہ حقیقت ہے کہ جناب زینب جیسی ایک ذات گرامی کو پہچان لینا، جناب صدیقہ طاہرہ جیسی ذات گرامی کو پہچان لینا ایک عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے جیسے افراد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پہلے جناب زینب کو پہچاننے کی کوشش کریں، تب معلوم ہوگا کہ بنت نبی کون ہیں۔ یعنی اس ذات گرامی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جناب زینب کی ذات گرامی۔ اور پھر اتنا یقین رہے کہ اگر ہمیں جناب زینب کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی معرفت نہ ہو، ہرگز ہم صدیقہ طاہرہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں، ہرگز ہم شہزادی کونین کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ یہی وسیلہ ہے، یہی ذریعہ، یہی بات عرض کر دوں کہ جیسے 14 معصومین کی بات ہو، آج ہمارے لیے واجب ہے کہ مولائے کائنات کو پہچانتے ہوں، آج ہمارے لیے واجب ہے کہ امیر المومنین کو ہم پہچانتے ہوں، آج ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم امام حسین کی معرفت رکھتے ہوں، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہمیں ہر امام کی معرفت ہو، اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہو، لیکن اتنا یقین ہے کہ ان افراد کو پہچاننے کے لیے بھی اسی گھرانے میں کچھ شخصیتیں ہیں، پہلے ہمیں انہیں پہچاننا ہے، تب ان افراد کی عظمت معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ ذریعہ ہیں، انہی افراد میں سے مردوں کے اعتبار سے جناب عباس کی ذات گرامی ہے، یعنی غازی ابوالفضل عباس وہ ذات گرامی ہے کہ پہلے ہم اس ذات گرامی کو پہچانے، تب معلوم ہوگا کہ امام حسین کون ہے، تب معلوم ہوگا کہ امیر المومنین کون ہے۔ یقین ہے کہ جب تک غازی ابوالفضل عباس کی معرفت نہ ہو جائے، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ امام حسین کون ہیں، انسان درک ہی نہیں کر سکتا ہے کہ مولائے کائنات کون ہے، اس لیے کہ مثلاً امام حسین تک پہنچنے کا ذریعہ جناب عباس ہیں۔ لہذا اگر باب الحسین کہا جائے غلط نہیں ہے، یعنی امام حسین کو پہچاننا ہے تو پہلے ہم جناب عباس کے دروازے پر آئیں، عظمت جناب عباس کو پہچانیں، معرفت حاصل کریں، تب کسی حد تک ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ امام حسین کون ہے۔ یہی معاملہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین کا بھی ہے کہ اگر اس ذات گرامی کو پہچاننا ہے تو پہلے ہم اس در پر آئیں جسے صدیقہ صغریٰ کہا گیا ہے، زینب کبریٰ کہا گیا ہے۔ اس ذات گرامی کو جب ہم پہچانیں گے تب معلوم ہوگا کہ بنت نبی کون ہے۔
ورنہ بغیر ان کی معرفت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کمالات کی جہاں تک بات ہے، عظمتوں کی بات ہے، اللہ نے جو کمالات ان افراد کو عطا کیے ہیں وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ لیکن ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے بھی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ اگر کسی اور کو کمالات دے دیے ہوتے تو وہ بھی اسی منزل پر فائز ہو جاتا، کسی اور کو یہ کمالات دے دیتے۔ لیکن کمالات دے دینا اور ہے، اللہ اسی کو کمالات عطا کرتا ہے جو اس لائق ہو۔ دیکھیں صرف کمالات دینا مقصد نہیں ہے، کمالات دینا یہ باعث افتخار نہیں ہے، عطائے پروردگار ہے، انسان یہ کہتا ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن عطائے خدا کے لیے بھی سامنے والے کا اس لائق ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ یقین ہے کہ اگر 14 معصومین کو اللہ نے وہ کمالات عطا کیے ہیں جو روئے زمین پر کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیے ہیں، تو یہ بھی یقین کرنا ضروری ہے کہ ان کمالات کو حاصل کرنے کی جو صلاحیت اور لیاقت ان 14 میں پائی جاتی ہے کائنات کے کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دے دیا لہذا وہ ایسے ہو گئے۔ آج کے زمانے میں ہوتا ہے بہرحال کسی کو لا کر کرسی پر بٹھا دیا، اب فلاں عہدے کا حامل ہو گیا، ایسا اہل بیت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں بغیر لیاقت کے کچھ نہیں ملتا ہے، گویا ماننا پڑے گا کہ آل محمد اس لائق تھے تبھی اللہ نے یہ کمالات عطا کیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو انہی فضیلتوں میں ایک اہم چیز جو میں نے عرض کیا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ پہلا مرحلہ ہے احقاق حق کیا ہے اور ابطال باطل کیا ہے۔ اگر ہم بنت نبی کی زندگی کو دیکھیں، بنت نبی کی شہادت کی تاریخیں تھیں، اس ذات گرامی نے جو اہم کارنامہ کائنات کے ساتھ پیش کیا ہے، کائنات کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہ کارنامہ تھا کہ صدیقہ طاہرہ نے دنیا کے سامنے حق کو بھی بتایا ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ بہت سے افراد بعض چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو دیکھ کر حق کے سلسلے میں مشتبہ ہو جاتے اور یہ کہتے کہ حق کیا ہے ہم پہچان نہیں سکے۔ لہٰذا بنت نبی نے جو امت مسلمہ کے ساتھ بالخصوص احسان کیا ہے، تنہا حق کو نہیں پہچانوایا ہے بلکہ باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو بھی پلٹا ہے کہ اب دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو دھوکہ کھا گئے۔ نہیں، تم دھوکہ نہیں کھائے۔ اگر تم فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ حق کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ باطل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی یہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور پھر یہاں ایک منزل عرض کر دوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہمارے دین کا معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آل محمد وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کبھی ذاتیات کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ آل محمد وہ ہے جنہوں نے ذاتیات کو نگاہوں میں نہیں رکھا ہے۔ اگر ان کے ذاتیات کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی یہ معاف کر دیتے ہیں۔ تنہا اگر ذاتیات کی بات آ جائے تو یہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں حق کی بات ہو، جہاں خداوند عالم کی بات ہو، جہاں دین الہی کی بات ہو، جہاں انسانیت کی نجات کی بات ہو، وہاں آل محمد معاف نہیں کرتے ہیں۔ اتنا السلام علیکم، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی اہل بیت کے سلسلے میں جو چیز قابل غور ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا وظیفہ اور ایک فریضہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، دنیا کو نجات کا راستہ دکھایا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی اور مکرم اسلام، یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ اگر ہم تصور کریں کہ نبی خاص لوگوں کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، خاص لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، خاص لوگوں کے رہبر بن کر آئے تھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم اگر اس دنیا میں آیا ہے تو ساری انسانیت کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ پیغمبر اکرم اس کائنات میں آئے تو پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کریم خاص لوگوں کے ہادی اور رہنما اسی وقت ہو سکتے تھے کہ جب لوگ نبی کو بناتے۔ اگر لوگوں نے نبی کو نہیں بنایا بلکہ اللہ نے نبی کو نبوت عطا کی ہے تو جہاں تک اللہ کی الوہیت و خدائی ہے وہاں تک نبی کی رسالت و نبوت ہے۔ یعنی اگر اللہ کی الوہیت پوری کائنات پر ہے تو یقین کرنا پڑے گا کہ ہمارا نبی پوری کائنات کے لیے نبی ہے، نبی رحمت پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، نبی مکرم اسلام پوری انسانیت کو نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ خاص لوگ نجات پا جائیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خاص لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو اگر نبی کا مقصد خاص لوگوں کو ہدایت دینا نہیں تھا تو پھر خاندان عصمت و طہارت میں جو افراد ہوں، چاہے امیر المومنین کی ذات گرامی ہو یا صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ہو، ان کا مقصد یہ
یہ نہیں تھا کہ کچھ خاص لوگ ہدایت پا جائیں، کچھ خاص لوگ نجات پا جائیں، نہیں۔ اگر پیغمبر اکرم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ اگر فاطمہ زہرا میرے ساتھ سارے کمالات میں شریک ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام تھا کہ جو مشن میرا ہے وہی فاطمہ زہرا کا ہے، جو مشن میرا ہے وہی فاطمہ زہرا کا ہے۔ اگر میرا مشن تمام انسانیت کو نجات دینا ہے، ہدایت دینا ہے، نجات کے راستے سے آشنا کرنا ہے، تو پھر فاطمہ زہرا کا بھی مشن یہی ہے کہ پوری دنیا نجات پا جائے، پوری دنیا ہدایت کے راستے کو پہچان لے، پوری دنیا ایک ضلالت و گمراہی سے محفوظ ہو جائے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کا مشن تھا۔ اگر صدیقہ طاہرہ کا مشن پوری انسانیت کو نجات دینا تھا، پوری انسانیت کو ہدایت کے راستے تک پہنچانا تھا، تو اتنا یقین کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے نبی نے جو کیا ہے امت کی نجات و ہدایت کے لیے کیا ہے، تو پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو بھی کیا ہے وہ امت کی ہدایت و نجات کے لیے کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بنت نبی نے امت کی ہدایت و نجات کے لیے کیا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر کہیں کسی کا دفاع کیا ہے تو یہ بھی امت کی ہدایت و نجات کے لیے بھی تھا، اور اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کسی سے اظہار برات کیا ہے یہ بھی دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے تھا۔ چونکہ دیکھیے ایک حقیقت ہے کہ بنت نبی اس امت کے اوپر احسان رکھتی ہے، یہ امت کے ماں کا درجہ جس نبی کریم کی بیٹی کو حاصل ہوا ہو، امت کے ماں بننے کا اگر شرف حاصل ہوا ہے، مرتبہ حاصل ہوا ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ماں ہر اولاد کے ساتھ مہربان ہوتی ہے، اور ماں اگر ایک طرف یہ کام کرتی ہے کہ اولاد کو وہ راستے بتاتی ہے جس راستے کے اوپر چل کر اسے کامیابی ملے، اسے نجات مل جائے، تو ایک مہربان ماں اپنی اولاد کے ساتھ یہ بھی کرتی ہے کہ ان راستوں سے بھی آگاہ کرتی ہے جن راستوں پر نقصانات پائے جاتے ہیں، جن راستوں پر گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے کہ صرف ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتی ہے بلکہ ضلالت و گمراہی کے راستے کو پہچانوا کر اس سے محفوظ رکھنا بھی چاہتی ہے۔ بنت نبی کو چونکہ اس امت کے اوپر، اس کائنات کے اوپر ماں بننے کا شرف حاصل تھا، اس کائنات کی ماں کا درجہ رکھتی تھی، لہٰذا اس بنت نبی نے دنیا کو ہدایت کا راستہ بھی بتایا ہے، یہ بتایا ہے کہ کس راستے پر چلو گے تمہیں ہدایت ملے گی، اور اسی امت کو ضلالت و گمراہی سے بھی آگاہ کیا ہے۔ یہ در حقیقت بنت نبی کا اظہار برات کرنا، اظہار نفرت کرنا اور اظہار دشمنی کرنا یہ اس لیے تھا کہ دنیا اس نبی کی بیٹی کے ذریعے سے پہچان لے کہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو اگر کسی سے ناراض ہوتی ہے تو ایسے ہی سے ناراض ہوتی ہے کہ جہاں پر سوائے ضلالت و گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یعنی صدیقہ طاہرہ کا مشن یہ ہے کہ دنیا کو ہدایت کے راستے پر لے جائیں، دنیا کو نجات کے راستہ کے دکھائیں، دنیا کو ضلالت و گمراہی سے بچا لیں، اور پھر اسی لیے بعض جگہوں پر ایک جملہ عرض کیا ہے کہ یہ در حقیقت بنت نبی کا عمل یہ کائنات کے لیے پیغام تھا، اور بلکہ پیغام ہی نہیں تھا، دنیا کے لیے ایک اتمام حجت تھا کہ اب دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں پہچان سکے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا لہٰذا ہم گمراہ ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا لہٰذا ہم نجات نہیں پا سکے۔ یہ بنت نبی نے پوری کم از کم امت مسلمہ پر یہ احسان ضرور کر دیا ہے کہ اب دنیا کا کم از کم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہاں ہدایت ہے اور کہاں گمراہی ہے۔ اگر تم صرف فاطمہ زہرا کو نگاہوں میں رکھو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہدایت کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ ضلالت و گمراہی کہاں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر اتمام حجت ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس بنت نبی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے، اس بنت نبی کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے کہ اس ذات گرامی نے احقاق حق بھی کیا ہے، ابطال باطل بھی کیا ہے، یعنی علی جیسے ایک حق کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس علی ابن ابی طالب کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغام دیا ہے۔ میں نے اپنی جان کا نذرانہ اس لیے بھی پیش کیا ہے تاکہ دنیا میری شہادت کے ذریعے پہچان لے کہ اس کائنات کی اگر نجات ممکن ہے تنہا علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے۔ اس شہادت کا مقصد یہ تھا، ورنہ اتنا یقین ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں مجبور نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کہ دروازے تک جانے پر مجبور تھی، ایسا نہیں تھا وہ سارے مصائب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ بنت نبی چاہتی تو اپنے کو
سارے مظالم سے بچا سکتی تھی، لیکن ان مظالم اور امتحانات کی منزلوں میں قدم اسی لیے رکھا ہے، اپنی شہادت کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو پیغام دیا ہے کہ میں نے اگر علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا ہے اور اس علی ابن ابی طالب کے لیے زحمتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، میں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو اس لیے بھی قربانیاں دی ہیں کہ دنیا پہچان لے کہ جب سیدنا جیسی ذات کسی کے لیے اپنے کو قربان کر رہی ہو تو وہ معمولی ذات نہیں ہو سکتی ہے، ایسے ہی ذات ہوگی جو پوری دنیا کے لیے نجات کی ضمانت بن جائے۔ اس قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ آؤ تم علی ابن ابی طالب کے ذریعے ہدایت پاؤ، آؤ تم علی ابن ابی طالب کے ذریعے نجات پاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ میں نے اس لیے بھی شہادت دی ہے دنیا کے ہر انسان کو پیغام دے سکوں۔ اور ایک جملہ بعض جگہوں پر عرض کیا ہے کہ اگر آج ہماری نگاہوں میں بنت نبی کی شہادت کی اتنی زیادہ عظمت ہے تو اسی عظمت شہادت سے ہم پہچانے کہ علی کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ اس عظمت کے ذریعے سے ہم پہچانے کہ جس ذات صدیقہ طاہرہ جیسی ذات اگر کسی کے اوپر اپنے کو قربان کر رہی ہے تو معمولی ذات کے اوپر اپنے کو قربان نہیں کرے گی۔ خود دلیل ہے کہ اگر علی کو پہچاننا ہے تو سیدہ کی نگاہوں سے دیکھو، آؤ بنت نبی کے ذریعے سے پہچانو۔ پھر اگر ایک طرف یہ پیغام تھا کہ دنیا حق تو پہچان لو، دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر اظہار برات ہے، اظہار نفرت ہے، اظہار ناراضگی ہے تو اتنا یقین ہے کہ یہاں ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک احسان کی بنیاد پر تھا، یہ بھی دنیا کو ایک راستہ دکھانا تھا، یہ بھی دنیا کے اوپر ایک حجت تمام کرنی تھی کہ جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، آؤ اس کے ذریعے سے پہچانو کہ کہاں پر نجات ہے اور کہاں پر اگر گئے تو وہاں پر گمراہی ہے۔ اور پھر یہ اس لیے میں نے جملہ عرض کیا کہ آج ہم اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہمارا لازم ہے کہ ہم بنت نبی کی شہادت منائیں، آج ہمارا لازم ہے کہ بنت نبی کی شہادت کا تذکرہ کریں، آج ہمارا لازم ہے کہ نبی کی عظیم بیٹی کی یاد منائیں۔ کیوں لازم ہے؟ اس لازم ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مشن بنت نبی کی نگاہوں میں تھا اس شہادت کے ذریعے وہ مشن ہماری نگاہوں میں رہے۔ اگر بنت نبی کا مشن یہ تھا کہ دنیا ہدایت کے راستے سے دور نہ ہونے پائے اور ضلالت و گمراہی سے نزدیک نہ ہونے پائے تو ہر صدیقہ طاہرہ کے چاہنے والے کا اصل مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے ہدایت پائی ہے دنیا کا ہر انسان ہدایت کو پہچان لے۔ یہ در حقیقت بنت نبی کا مشن تھا کہ جس طریقے سے ہم ہدایت پائے ہیں، ہم نے ہدایت پائی ہے تو دنیا کو بھی ہدایت کا راستہ معلوم ہو جائے اور دنیا ضلالت و گمراہی سے محفوظ ہو جائے۔ یہ گویا بنت نبی نے ایک پیغام دیا تھا۔ لہذا یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ آج اگر ہم نبی کریم کی بیٹی کے در سے وابستہ ہیں، آج اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم امیر المومنین کے در سے وابستہ ہیں، تو اس ناز اور فخر کرنے کا شاید حق اس وقت ہمیں ہو کہ انسان غور کرے کہ علی ابن ابی طالب کے در پر آ کر، صدیقہ طاہرہ کے در پر آ کر خود نجات پا جانا یہ کمال نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس در پر جو سب سے معمولی چیز ملتی ہے وہ انسان کو نجات و جنت ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس در کا جو نتیجہ ہے وہ تو جنت ہے۔ اس در پہ آ گئے تو نجات تو ہے ہی، اس در سے وابستہ ہو گئے تو ہدایت ہے ہی، اس در پہ آ گئے تو جنت ہے ہی۔ یعنی اس در پہ آنے کا کمال جنت نہیں ہے، اس در پر آنے کے بعد فخر کرنا یہ نجات کا سبب نہیں ہے، نجات پر فخر کرنا یہ فخر نہیں ہے، بلکہ شاید اس دروازے پر آ کر ان افراد سے وابستہ ہو کر باعث فخر تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نے بنت نبی کے صدقے میں ہدایت پائی ہے ہم دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں، ہم دوسروں کو نجات کے راستے سے آشنا کر دیں۔ یہ اگر بنت نبی کا مشن تھا، قربانی اسی لیے دی تھی تاکہ ہدایت کا راستہ بٹنے نہ پائے، ضلالت و گمراہی سے لوگ دور رہیں، یہ اگر مشن تھا تو آج ہمارا بھی مشن۔ اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، قابل غور چیز ہے، کیا ہو سکتا ہے، آج اپنوں میں بہت سے افراد اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے نبی کی عظیم الشان بیٹی پر اتنا ظلم ڈھا دیا جائے؟ کیا ممکن ہے کہ اس حد تک مصائب ہو جائیں؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، انسان تعجب سے پوچھتا ہے کیا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ظلم ہو جائے، کیا ہو سکتا ہے اتنے زیادہ مظالم ڈھا دیے جائیں؟ اس کا تو ایک جواب، یہ بھی ایک حقانیت اہل بیت کی ایک دلیل ہی کہی جائے گی کہ انسان ہر دور میں نمونے دیکھ سکتا ہے۔ آج تعجب سے پوچھتے ہیں لوگ کیا ہو سکتا ہے نبی کی بیٹی پر اتنا ظلم ڈھا دیا جائے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اسی گزشتہ ہفتے کا واقعہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اگر بنت نبی کی محبت میں ایک 7 سال بچی پر ظلم ہو سکتا ہے
اگر نبی کی بیٹی کی محبت میں ایک 7 سال کی بچی کا گلا کاٹا جا سکتا ہے تو یقیناً بنت نبی کی جہاں دشمنی ہو وہاں اتنا ظلم ہو جائے قابل تعجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت ہمارے سامنے، اگر نبی کی بیٹی کی محبت ایک کمسن بچی کے دل میں تھی تو جہاں پر ان باطل افراد کی محبت اپنے دلوں میں ہو، اگر وہ افراد اس دور میں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو یقیناً ایسے افراد نبی کی بیٹی پر ظلم و بربریت کر سکتے ہیں۔ یہ گویا قابل تعجب نہیں ہے، یقیناً ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اپنوں کے ذہنوں میں کبھی کبھی آتی ہے، کیا ہو سکتا ہے امام علی جیسی ایک ذات کے ہوتے ہوئے اتنا ظلم ہو جائے؟ امیر المومنین موجود ہوں آج، اسی بنیاد پر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو شیعوں کی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر آج ہمارے علماء و مراجع کی طرف سے اس ذکر کی تاکید اور اس کو زیادہ زیادہ بڑے پیمانے پر منانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دیکھیے کسی چیز کو اہمیت نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر حقائق سے بھی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی پھر کوشش کرتا ہے کہ انسان جو سامنے کی چیزیں ان کا بھی انکار کر دے۔ یہ یاد بنانا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے حقائق کا انکار نہ کر سکے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس 1400 سال میں یاد کربلا نہ منائی گئی ہوتی تو پھر کبھی یزید جو ہے برا نہ ہوتا۔ یعنی یہ یزید یا اس یزیدی فکر والے افراد یہ دنیا کے سامنے کس لیے آ گئے؟ اسی لیے آ گئے کہ اس حد تک ذکر سید الشہداء منایا گیا ہے، ذکر کربلا منائی گئی ہے۔ بنت نبی کی یاد منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بنت نبی کی یاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ حقیقی اسلام دشمن چہرے بھی آ سکیں کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے اور اسی اسلام کو مٹانے کے لیے بنت نبی پر ظلم ہوا ہے۔ یہ بنت نبی پر مصائب اور مظالم کی، اسی لیے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے اتنے مظالم ہوئے ہوں، کیا ہو سکتا ہے اتنا ظلم ہوا ہو، کیا ہو سکتا ہے اس حد تک، اور وہ بھی انسان اپنوں میں ہوتا ہے کہ امام علی ہوں اور پھر اتنا ظلم ہو جائے۔ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی امیر المومنین گھر میں کیا کر رہے تھے؟ مولائے کائنات گھر میں موجود تھے تو کیا علی کے ہوتے ہوئے لہذا بہت سے کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ صرف گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن حقیقت میں نے جو درمیان میں ایک جملہ کہا تھا، آل محمد کا مشن یہ تھا، پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کی مشیت کو نگاہوں میں رکھنا، خوشنودی پروردگار کو نگاہوں میں رکھنا، اور اس مشیت پروردگار کی بنیاد پر پوری دنیا کی نجات کی فکر کرنا۔ اہل بیت کا مشن کیا تھا؟ مشیت خدا کو نگاہوں میں رکھنا اور پوری دنیا کی نجات کی فکر کرنا۔ اور اگر اس پوری دنیا کی نجات کے لیے اللہ نے نبی کریم کے ذریعے اسلام جیسے ایک راستے کو بتایا ہے تو آل محمد کا ایک مشن یہ تھا کہ اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم ہو جائے لیکن وہ نجات کا راستہ نہ مٹنے پائے۔ امام حسین نے کربلا میں اگر 72 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تو ان 72 افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر ہمارے گلے کٹتے ہیں کٹ جائیں لیکن جو نجات کا راستہ ہے، جو حق ہے وہ نہ مٹنے پائے۔ اور پھر ایک امام حسین کا یہ بھی مشن تھا، حق کو بھی بچانا تھا، اور سامنے جو باطل اپنا مشن لے کر آیا ہے باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ اہل بیت نے رکھی ہیں کہ حق کا دفاع کی بھی کیا ہے، حق کو بچایا بھی ہے، اور باطل کو اس کے مشن میں کامیاب بھی نہیں ہونے دیا ہے۔ امیر المومنین کا ایسے موقع پر خاموش رہنا، امیر المومنین کا سکوت اختیار کر لینا، امیر المومنین کا تلوار نہ اٹھانا، علی کی موجودگی میں اتنے مظالم کے ہو جانے کا ایک سبب اور مقصد یہی تھا کہ علی ایک طرف مشیت خدا کو بھی دیکھ رہے تھے اور مشیت پروردگار کے ساتھ ساتھ حق کو بچانا بھی چاہتے تھے، حق کے راستے کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ باطل کو اس کے مشن میں کامیاب بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اتنا یقین ہے کہ اگر اس وقت امیر مومنین اپنے ہاتھوں میں تلوار لے لیتے تو یقیناً صدیقہ طاہرہ بچ جاتی، لیکن اس وقت باطل جو چاہتا تھا اس مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر سرکار سید الشہداء کربلا تک نہ آتے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو ہو سکتا ہے 72 افراد کی جانیں تو بچ جاتی لیکن باطل اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا۔ علی نے یہی تو اسلام کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ علی نے اس امتحان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ آج اگر
یہ امیر المومنین کا احسان ہے دنیا کے اوپر۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ذہن میں آئے کہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یا انسان سوچے کہ امیر المومنین کیسے تھے کہ جنہوں نے اس حق کا دفاع نہیں کیا۔ نہیں، علی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، علی جانتے ہیں کہ حق کی حفاظت کیسے ہونا ہے، لیکن جو یقیناً واقعی حق کو بچانا چاہتا ہے وہ صرف حق کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ باطن کے مشن پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اور کامیاب انسان تو وہی ہوتا ہے جو ایک طرف حق کو بھی بچاتا ہے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لہذا یہ بھی یہ ہمیں اگر واقعاً بنت نبی کے چاہنے والے تو یہ دو چیزیں ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے، یعنی ایک طرف حق کا دفاع بھی ضروری ہے اور دوسری طرف باطل جو مشن لے کر اٹھا ہے اس مشن میں کامیاب بھی نہ ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے ہم بعض وقت یہ سوچیں کہ باطل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا گلا کٹ جائے، ہم نے اپنا گلا بچا لیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی گلا بچا لینا انسان کی کامیابی نہ ہو، بلکہ کبھی یہ بھی ممکن ہے گلا کٹا لو لیکن باطل کو اس کے مشن میں ناکام کر دو۔ یہ اہل بیت کا ہمارے سامنے مشن، یہ امیر المومنین کا احسان ہے۔ لہذا یہ جملہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ آج تو امیر المومنین کا احسان ہے اس اسلام کے اوپر۔ اگر نام اسلام پہنچا ہے تو یا تو بنت نبی کے صدقے میں پہنچا ہے یا علی ابن ابی طالب کے صدقے میں پہنچا ہے۔ اتنا یقین ہے کہ اگر وفات پیغمبر کے بعد علی اور سیدہ نے اپنی قربانی اور شہادت نہ پیش کی ہوتی تو ہم تک پیغمبر کا اسلام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر اسلام پہنچتا تو وہ والا اسلام ہرگز تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا جو پیغمبر لے کر آئے تھے۔ ہاں، بنی امیہ والا اسلام تو ہو سکتا تھا۔ یہی تو احسان علی ابن ابی طالب نے کیا ہے، یہی تو احسان صدیقہ طاہرہ نے کیا ہے کہ امتحانات دے دیے ہیں، اس سخت مرحلوں سے گزر گئی ہیں لیکن اصل اسلام کو مٹے نہ دیا، اور پھر دشمن کی نیت کو بھانپ کر کہ اس کا مشن کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے، دیکھیے ختم کر رہا ہوں، باطل جو ہوتا ہے ہمیشہ کھل کر سامنے سے نہیں آتا ہے، بلکہ کبھی کبھی باطل کھل کے سامنے سے آتا ہے، نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے، مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا کو تجربات اتنے ہیں کہ کھل کر آ کر حق کو مٹانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آج باطل کو بھی اتنا یقین ہے کہ اگر ہم کھل کر حق کے مقابلے میں آئیں گے تو کبھی بھی حق کو مٹا نہیں سکتے۔ لہذا دوسرا راستہ جو ہر دور میں باطل نے حق کے خلاف استعمال کیا ہے کہ تم حق کی نقاب اپنے چہرے پر ڈال لو اور اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹو، اندر سے حق کو مٹانے کی کوششیں کرو۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن کھل کر سامنے آیا ہو۔ جو افراد اسلام کے دشمن تھے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، جو نبی کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو انسانیت والے راستے کو مٹانا چاہتے تھے، جب ان افراد نے دیکھا کہ ہم کھل کر سامنے آ کر اس نبی کے لائے ہوئے دین کو نہیں مٹا سکتے ہیں، تب ہی ایسے افراد نے اپنے چہروں پر نقابیں ڈالی تھیں تاکہ ہم اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹیں۔ یہی تو صدیقہ طاہرہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ بعد وفات پیغمبر اپنی شہادت کا نذرانہ تو پیش کر دیا ہے لیکن ایسے دشمنان اسلام کے چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ان افراد کا مشن کیا ہے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ باطل مٹ جائے، یہی چاہتے ہیں کہ باطل حق مٹ جائے، حق نابود ہو جائے۔ لہذا ہم ان افراد کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں۔ لہذا انسان کا کمال یہی ہے، صرف حق کا نام لے کر حق کا دفاع کر دینا یہی نہیں ہوتا، بلکہ دوسری چیز حق کا دفاع بھی ضروری ہے، احقاق حق بھی ضروری ہے اور ابطال باطل بھی ضروری ہے۔ یعنی دشمن جو ہمارا مشن لے کر چلا ہے اس میں کامیاب نہ ہونے پائے، یہ انسان کا کمال ہے۔ آج اگر ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والے ہمیں دونوں چیزوں کو نگاہوں میں رکھنا ہے، اور پھر ان دونوں چیزوں کو نگاہوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ بنت نبی کی سیرت کو نگاہوں میں رکھ کر ان دشمنوں سے بھی آگاہ رہنا ہے جو کھل کر سامنے آتے ہیں، اور ان دشمنان حق اور دشمنان تشیع سے بھی آگاہ رہنا ہے جو حق کا لبادہ اپنے چہروں پر ڈال کر اندر سے حق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ورنہ آسان نہیں ہے یہ ہمارے لیے۔ اور پھر ختم کر رہا ہوں، اگر بنت نبی کا یہی کام تھا، جو سیرت تھی وہی سیرت ثانیہ زہرا کی بھی ہے۔ بس ایک آپ کے سامنے پہلو عرض کر رہا ہوں، یعنی وہی کام کیا ہے جو جناب سیدہ نے کیا ہے، وہی کام بنت نبی نے بھی کیا ہے، جناب زینب نے بھی کیا ہے۔
کربلا کے سلسلے میں ہم لوگ ایک مصائب کے مرحلے میں بعض چیزیں سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک طرف چوتھے امام کا ایک جملہ ہے کہ یا امت، امام کا ایک جملہ ہے کہ یا امت انت عالمۃ غیر معلمہ، اور اتنا یقین ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں کوئی بھی جذبات میں کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، ان کے ہاں جوش عقیدت کو کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہوتا ہے۔ یہاں تعلقات نہیں دیکھتے ہیں، یہاں رشتہ داری نہیں ہے، یہاں نسبتیں نہیں ہیں، کس سے کون سا رشتہ ہے، کس سے کون سی نسبت ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے حق کس کے ساتھ ہے، یہ حق کیا ہے اسے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں اصل چیز ہے کہ حق کیا ہے اسے بیان کرا۔ لہذا امام کی زبان پر جو جملات آتے ہیں کبھی ہم یہ نہ سوچے کہ چونکہ رشتہ تھا لہذا یہ بات بیان کر دی، نہیں، اگر امام نے کہا ہے وہی فرمایا ہے جو مشیت خدا ہے، وہی کہا ہے جو حق ہے۔ اور پھر امام کا ایک جملہ ہے اپنی پھوپھی کے لیے، اس لیے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ پھوپھی تھی لہذا یہ کہہ دیا ہے، فرمایا انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی ایسی عالمہ ہیں کہ جسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک جملہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور کم از کم ہمارے 14 معصومین کے لیے اتنا یقین ہے کہ وہاں سارے کمالات لے کر آتے ہیں، اور انہی کمالات میں ایک کمال ہے علم، یعنی ہمیں ان 14 میں صدیقہ طاہرہ کے لیے یقین کرنا ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے پاس علم بھی اپنے کمال پر تھا، علم میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اور پھر اس گھرانے کے دوسری خاتون جناب زینب کے لیے امام کی سند ہے، امام کی سند ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ یعنی دو شخصیتیں آج ہمارے لیے معیار ہیں، نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، اور دونوں کے لیے ثابت ہے کہ دونوں علم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں، علم کے انتہائی منزلوں پر فائز تھیں۔ اور یہ شاید امام کا سند دینا ہمارے جیسوں کے لیے یہ بھی پیغام ہو کہ چونکہ اسلام میں عورتوں کو اس لیے بھی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک عورت جتنا سماج اور معاشرے گھر میں اثر انداز ہوتی ہے اتنا مرد نہیں ہوتا ہے، لہذا جتنے کمالات ایک عورت میں ہوں گے اتنے ہی کمالات سماج میں ہوں گے، اتنی ہی خوبیاں ایک معاشرے میں ہوں گی، اتنی ہی اچھائیاں ایک گھر میں ہوں گی۔ لہذا آج ایک پہلو یہ بھی آپ بات آئی عرض کر دوں کہ ایک پہلو آج ہمارے یہاں ہے کہ اسلام نے اگر عورتوں کو اہمیت دی ہے، عورتوں کو اہمیت دینے کا ایک راز یہ ہے کہ جتنی اہمیت اسلام عورتوں کو دے کر جس کمال پر لے جانا چاہتا ہے، چونکہ جانتا ہے کہ جتنی عظمتوں تک پہنچے گی اتنے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اگر اس کے پاس حق ہوگا تو پھر نسلوں تک حق پہنچے گا، اگر اس کے پاس دین ہوگا تو سماج میں دین ہوگا۔ اس لیے کہ آج کچھ چیزیں تو آج کہنے والی نہیں ہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے اطراف کا جائزہ لے کر یقین کر سکتا ہے کہ مرد اثر انداز نہیں ہوتا ہے، عورتیں اثر انداز زیادہ ہوتی ہیں۔ مرد چاہ کر جو چاہتا ہے کروا نہیں سکتا ہے، لیکن عورت نہ چاہ کر بھی سب کچھ کروا لیتی ہے۔ یہ تو آج حقیقت ہے کہ عورت نہ چاہ کر بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ جہاں رشتوں کی بات ہو، ہر رشتے میں عورت بہرحال سب کچھ کروا لے جاتی ہے۔ اگر سب کچھ کروا لے جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کے پاس جو ہوگا وہی دوسرے کے اوپر اثر ڈالے گی۔ عورت کے پاس جو ہوگا، اگر ہمارا اسلام اہمیت دیتا ہے کہ عورت اس درجے پر فائز ہو، راز یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس دین ہوگا اتنا ہی گھر میں دین ہوگا، جتنا ہی اس کے پاس معرفت اہل بیت ہوگی اتنا ہی گھر میں معرفت اہل بیت بھی ہوگی، جتنا اس کے پاس ولایت علی ہوگی اتنا ہی گھر میں ولایت علی بھی آئے گی۔ یہ آج حقیقت ہے۔ دیکھیے مرد چاہ کر بھی یہ ساری چیزیں گھر میں نہیں دے سکتا ہے جتنا عورت گھر میں ان چیزیں عطا کر دیتی ہے۔ آج ہم ہر ایک یہ اس بات کا گواہ ہے کہ جتنا بھی ہمارے پاس دین ہو، جتنی ہمارے پاس معرفت ہو، جتنی ہمارے پاس شریعت ہو، جتنی بھی ہمارے پاس دینداری ہو، اس میں اگر کوئی بہت بڑا ہاتھ کسی کا ہے تو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، ہمارے گھر کی خواتین۔ لہذا اسلام نے اہمیت دی۔ لہذا ایک پہلو صرف عرض کر دوں آخر کلام میں کہ ہمارے اسلام نے عورتوں کے پردے پر بہت توجہ دی ہے۔ اسلام نے ہمارے یہاں عورتوں کے پردے پر بہت توجہ دی ہے، اور پھر اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ جیسی ایک نمونہ عمل ہمارے سامنے ہے، بنت نبی جیسی ایک آئیڈیل ہمارے سامنے ہے۔ ایک روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ بزم پیغمبر میں گفتگو ہو رہی تھی تو پیغمبر کے سامنے ایک سوال آیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟
اور صدیقہ طاہرہ کا دستور یہ تھا کہ جتنی باتیں بزم پیغمبر میں ہوتی تھیں وہ سب یا تو امیر المومنین سے سوال کرتی تھیں یا امام حسن سے سوال کرتی تھیں۔ اتنا یقین ہے کہ جناب سیدہ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب 14 میں ہے تو سب کچھ لے کر آئی ہیں، تو جب سب کچھ لے کر آئیں یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ ہر خاتون کو پیغام دینا چاہتی تھیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ جب صدیقہ طاہرہ جیسی عالمہ گھر میں بیٹھ کر اس فکر میں ہے کہ کیا بیان ہوا ہے ہمیں معلوم ہو جائے، تو جن کے پاس اللہ نے وہ علم و کمال نہیں عطا کیا ہے تو انہیں بھی تو احساس ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، انہیں بھی تو معلوم ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور جتنا علم ان کے پاس ہوگا اتنا ہی گھر میں علم بڑھے گا، جتنا علم ایک ماں کے پاس ہوگا اتنا ہی اولاد تک علم پہنچے گا۔ اور انہی چیزوں میں، ساری چیزوں میں ایک اہم چیز ہے حجاب و پردہ۔ صدیقہ طاہرہ تک جب بات پہنچی تو بنت نبی نے ایک جواب دیا تھا کہ یا علی میرے بابا سے فرما دیجئے کہ میری نگاہوں میں بہترین عورت یا ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ نہ تو کوئی نامحرم اسے دیکھے، اتنا یہی نہیں فرمایا بلکہ کہا میری نگاہوں میں سب سے اچھی خاتون وہ ہے کہ صرف نامحرم ہی اسی نہ دیکھے بلکہ اس کی نگاہ بھی کسی نامحرم پر پڑنے نہ پائے۔ یہ بنت نبی کا جملہ ہے۔ آج ہماری نگاہوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں معیار کیا ہے۔ اگر معمولی سی کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے۔ دنیاوی افراد میں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں اسے کیا پسند ہے۔ یہ تو بنت نبی خود ہمیں معیار بتا رہے کہ ہمیں کیا پسند ہے۔ اگر تمہیں بنت نبی سے محبت ہے تو اس سے بھی محبت ہو جو بنت نبی کی محبوب چیز ہے۔ خود محبوب بنت نبی نے فرمایا، لہذا ہمیں احساس ہو کہ ہاں ہمارے ہاں بھی حجاب و پردہ ہو بنت نبی کی۔ آج چونکہ اس طرح کے بعض معاملات سخت ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک سیرت اہل بیت کی بات آئے، پیغام اہل بیت کی بات آئے، آج ہمارے سامنے سیرت اہل بیت، اور ختم کر رہا ہوں کہ یقین رکھیے کہ جتنے بھی مسائل و مشکلات ہیں چاہے فردی ہوں یا اجتماعی، ان سارے مسائل و مشکلات کا اصل سبب سیرت اہل بیت سے دوری ہوتی ہے۔ اور انسان کے ساری مصیبتیں، مسائل اور مشکلات کا اگر کوئی حل ہے صرف سیرت اہل بیت ہے۔ ہم اپنے کو ان سے وابستہ کر رہے ہیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنے ہمارے یہاں دشواریاں آتی جائیں گی۔ اور انہی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ حجاب و پردے کا بھی ہے۔ آج بہت سی برائیوں کا راز یہی حجاب و پردہ ہے، بہت سی مصیبتوں کا سبب یہی حجاب و پردہ ہے۔ اسلام نے یوں ہی زور نہیں دیا ہے، اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ تو خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جو چیز آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے خداوند عالم نے ہمارے لیے بنایا ہے، اسے ہماری فکر ہے لہذا حکم دیا ہے، اور بنت نبی جیسی خاتون ہمارے سامنے نمونہ عمل کے طور پر دی ہے۔ لہذا یہ بھی ایک حق ہے جب اسلام کا حجاب کا حکم ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے۔ دیکھیے جہاں تک حجاب کی بات آتی ہے، پردے کی بات آتی ہے، اگر قرآنی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، عورت سے پہلے مرد کو حجاب کا حکم دیا گیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں خالی عورتوں ہی پر واجب ہے، عورتوں ہی پر واجب نہیں ہے بلکہ مرد کو بھی حکم ہے۔ اور قرآن میں پہلے آغاز تو مردی سے ہوا ہے کہ تم پردہ کرو، پھر عورت سے کہا گیا ہے کہ پردہ کرو۔ مرد سے پہلے کہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، پھر عورت سے کہا گیا ہے کہ پردہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ پردے کا تعلق خالی عورت سے نہیں ہے بلکہ مرد سے بھی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بھی پردے کا معاملہ تو در حقیقت انسان کی حیا اور غیرت سے تعلق رکھتا ہے، اور صرف پردہ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ تو گھر کے مرد کی حیا اور غیرت کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ اللہ نے عورت کی شکل میں جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی تمہیں کتنی فکر ہے، بہن کی شکل میں جو تمہیں نعمت دی ہے، بیٹی کی شکل میں جو تمہیں نعمت سے نوازا ہے، شریک حیات کی شکل میں جو تمہیں نعمت دی ہے، ماں کی شکل میں جو تمہیں نعمت سے نوازا ہے، کیا تمہارے پاس اتنی حیا اور غیرت ہے تمہیں احساس ہو کہ تمہاری ناموس پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑنے پائے؟ یہ تو در حقیقت مرد کی حیا اور غیرت کا امتحان ہوتا ہے، اور اتنا یقین ہے کہ اگر مرد کے اندر حیا اور غیرت ہے کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی ناموس کے اوپر کوئی نامحرم نگاہ ڈالے۔ اگر ہمارے مردوں میں غیرت ہو تو پھر ہماری غیرت نہیں گوارا کرے گی، اس لیے کہ بنت نبی جیسی ایک خاتون ہے۔ اور پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک بنت نبی کی اہمیت کی بات ہے، معیار کی بات، آج ہمارے لیے سب کچھ ولایت اہل بیت ہے۔ آج ہمارے لیے بنیاد ولایت امیر المومنین ہے، اور جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو یقین رکھیے کچھ نہیں ہے، اور جتنی ولایت علی آئے گی اتنا ہی حق آئے گا، اور جتنا ولایت امیر المومنین میں کمی ہوگی اتنی ہی حق میں کمی بھی ہوگی۔ آج اگر ہمارے لیے پروردگار سب کچھ ہے، دنیائی کے لیے نہیں، حق
ہمارے سب کچھ خداوند عالم کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے، معرفت پروردگار، لیکن یقین رکھیے کہ معرفت پروردگار اتنی ہی حاصل ہوگی جتنا علی سے ہم وابستہ ہوں گے۔ امیر المومنین ذریعہ ہے اللہ تک، وہ جتنا ہم علی کو پہچانیں گے اتنا ہی خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی چونکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تو علی ابن ابی طالب ہی ہیں، جب تک اس دروازے پر نہ آئے اللہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ باب اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر آؤ، تب معلوم ہوگا پروردگار عالم کون ہے۔ یہ دنیا نے اگر آج تک خداوند عالم کو نہیں پہچانا ہے، اس کا راز ہی یہی ہے کہ دنیا نے جب اصل دروازے ہی کو چھوڑ دیا، پھر خدا کہاں ملے گا؟ لہذا اصل ذریعہ امیر المومنین ہے، تو سب کچھ مولا کائنات ہے، ولایت امیر المومنین ہے۔ اگر ولایت امیر المومنین ہے، ایک جملہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، ایک جملہ معمولاً ہمارے ہاں ایک عام ہے، سنتے ہیں کہ اگر حق پہنچنے کا ایک مطمئن ترین ذریعہ ہے تو ان میں سے ایک راستہ ماں کا وجود بھی ہے۔ دیکھیے ایک حقیقت ہے، ماں کا وجود ہے، اور اکثر ایک جملہ مجالس میں بیان بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے دلوں میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرو۔ یعنی ایک طرف یہ پاکیزگی نسل کی بھی دلیل ہے، یہ طہارت کی بھی دلیل ہے کہ حق سے وابستہ ہیں، اور دوسری طرف یہ پیغام بھی ہے کہ ولایت علی پہنچنے کا مطمئن ترین ذریعہ، بہترین ذریعہ ماں کا وجود ہے۔ یعنی ماں ہی ہے جو حقیقتاً ہمیں ولایت امیر المومنین سے آشنا کرتی ہے، ولایت اہل بیت سے آشنا کرتی ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، کوئی کسی کو کوئی چیز دے یا پہنچائے اسی وقت تو پہنچائے گا جب خود اس کے پاس ہو، جب خود اس کے، میں ممبر پہ آیا ہوں، بہرحال کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ذریعہ معرفت بھی نہیں ہے، معمولی معرفت بھی نہیں ہے، معمولی سا دین میں، لیکن کوشش ہے کسی حد تک۔ لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ ممبر پر آنے کے بعد میں وہی تو بتاؤں گا جو میرے پاس ہوگا، جتنا دین ہوگا اتنا دین آپ کو بتاؤں گا، جتنی معرفت علی ہوگی اتنی معرفت علی بتاؤں گا، جتنی ولایت علی ہوگی اتنی ولایت علی پہنچاؤں گا، جتنا ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہوگا اتنا ہی پیغام پہنچاؤں گا۔ جو چیز ہمارے اندر وہی تو پہنچے گا، انسان کے پاس جو چیز ہو وہی پہنچاتا ہے۔ اگر ولایت پہنچانے والا ماں کا وجود ہے تو اتنا یقین کرنا پڑے گا کہ جتنا ماں کے پاس ولایت ہوگی اتنا ہی اولاد کے پاس ولایت پہنچے گی، اور جتنی ماں کے پاس ولایت میں کمی ہوگی پھر اولاد تک ولایت کے پہنچنے میں کمی ہونا ہی ہونا ہے۔ ظاہر سی بات، جو پہنچانے والا ہے خود اس میں کمی ہے، جو اس کے وجود میں ولایت کو، اس لیے کہ ماں کے ولایت صرف سکھانے سے نہیں آتی ہے، ولایت تو نسلوں میں آتی ہے، ولایت تو انسان کے خون میں پیوست ہوتی ہے۔ آج اگر ہم علی امیر المومنین کا نام لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے ہمیں سکھایا ہے علی علی کرنا، یہ علی علی تو ہمارے خون اور ہمارے رگو پے میں پایا جاتا ہے۔ آج ولایت علی یہ سکھانے والی چیز نہیں، انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، انسان کا وجود ہی ولایت علی سے خمیر ہوا ہے، تب یہ آج ولی علی کر رہا ہے۔ یعنی وہاں سے ولایت، تو پھر ظاہر سی بات جب ماں کی آغوش سے ولایت پہنچی ہے، ماں کے وجود سے ہم تک ولایت پہنچی ہے، تو جتنی ولایت اس کے پاس ہوگی اتنی ولایت ہم تک آئے گی۔ اب اگر ولایت کی کمی ہے اس کے پاس تو پھر ولایت کے ہمارے ہاں رک کے ایک جملہ عرض کر دوں کہ آج کے زمانے میں وقت نہیں ہے، آج کے زمانے میں نوجوانوں میں دنیا کو دیکھا دیکھی بہت سی سیرت اہل بیت کے خلاف بھی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نامحرم سے دوستی بھی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بہرحال دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی تو آدمی چاہتا ہے کہ زندگی کا ساتھی بنا لے، ماں باپ لاکھ منع کریں، ہم چاہتے نہیں تو ہمیں تو زندگی کے ساتھی بنانا ہے۔ یہ وقتی معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں نبھانا ہوتا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے کہ صرف ولایت علی خود ماننا نہیں ہے بلکہ ولایت علی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور اگر یہ معلوم ہے کہ ولایت علی ماؤں کے ذریعے سے پہنچتی ہے تو شاید سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہو کہ جب ہم شریک حیات کا انتخاب کریں تو یہ دیکھیں کہ اس کے پاس ولایت علی کتنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہم لے آئے، یہ نہیں ہے کہ جس سے چاہیے ہم نے محبت کے لیے جس کو چاہے لیا، نہیں، یہ بھی تو ضروری ہے کہ ہاں سامنے کتنی ولایت ہے، جتنی ولایت ہوگی اتنی ہی تو ولایت پہنچے گی۔ اور اسی لیے کہ اگر ولایت ہے تو پھر یہ بھی کوشش ہونا چاہیے، ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کوشش ہونا چاہیے کہ جو صاحب ولایت ہو کسی غیر کے پاس نہ جانے پائے۔ یعنی یہ بھی ایک ہر ایک کی ذمہ داری کہ جس کے پاس ولایت ہو۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، دوسرے کے انگے معاملہ، اتنا یقین ہے کہ جس کے پاس ولایت ہر اس ذات سے ہم سے تعلق ہے، ہر علی کے چاہنے والا ہمارا اپنا ہے، کسی گھر کی بیٹی ہو ہمارا اس سے تعلق ہے، ہماری اس سے نسبت ہے۔ نسبت کیا ہے؟ ولایت علی ہے۔ ولایت علی ایک ایسا ذریعہ ہے جس نے سب محبان علی کو جوڑ رکھا ہے۔
ہر علی کے سے محبت کرنے والے کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، ہر ایک ہمارا بھائی ہے، ہر ایک ہمارے نسبت رکھتا ہے، ہر ایک ہمارا اپنا ہے۔ یعنی سب سے بڑی ایک ذریعہ ہے ہمارے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہم ولایت علی کو اپنا رشتہ سمجھیں، ایک دوسرے رشتے ہمارے اصل رشتے نہیں ہیں۔ جہاں بھی ولایت امیر المومنین ہو، ہمیں یقین کرنا چاہیے وہ ہمارا اپنا ہے۔ جب ہمارا اپنا ہے تو جو احساس اپنے گھر میں ہے وہی احساس اس گھر میں بھی ہونا چاہیے جہاں ولایت علی محبت علی ہے۔ اگر ایسے گھر میں بھی کہیں کوئی ایسی بیٹی، کہیں کوئی ایسی بہن غیر کے ہاں جا رہی ہے تو ہمارے لیے حیف ہے، افسوس ہے، اس لیے کہ ولایت علی اگر کسی غیر کے پاس جاتی ہے تو پھر وہ شاید اپنی زندگی تک تو محبت علی کی حفاظت کر لے لیکن اپنے نسلوں تک ولایت و محبت کو نہیں پہنچا پاتی۔ لہذا یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج ہمارے ماحول، ہم سوچتے ہیں ان سب چیزوں ہم سے کیا مطلب۔ تو ایک چیز ہے کہ اگر عورت کے ذریعے سے، اور پھر اگر عورت کے ذریعے ولایت پہنچتی ہے ماں کے ذریعے، تو ولایت کوئی معمولی چیز نہیں، بہت ہی پاک و پاکیزہ چیز ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، ولایت بہت پاک و پاکیزہ چیز ہے، اور جتنی پاکیزگی کا اس کا احساس ہو تو یہ بھی یقین ہے کہ پاکیزہ چیز کسی معمولی جگہ پر نہیں آئے گی۔ پاکیزہ چیز کے لیے جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ماں کے ذریعے سے ولایت پہنچنا ہے تو ماں کو بھی صاحب عصمت، صاحب عفت ہونا ضروری ہے، اور اتنا یقین ہے کہ جتنا صاحب عصمت و صاحب عفت ماں ہوگی اتنی ہی اس کے پاس ولایت علی ہوگی، جتنی زیادہ اس کے پاس ولایت علی ہوگی اتنی ہی اولادوں تک ولایت علی پہنچائے گی۔ عصمت و عفت ذریعہ ہے ولایت کو حاصل کرنے کا، اب جتنی ولایت حاصل کرے گی اتنی نسلوں تک ولایت پہنچائے۔ لیکن یہ بھی معلوم رہے بعض روایات کی بنیاد پر عصمت و عفت کا تعلق حجاب و پردے سے ہوتا ہے، یعنی جتنی زیادہ عصمت اور عفت ہوگی اتنی ہی زیادہ حجاب و پردے کا خیال ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ جتنا حجاب و پردہ ہوگا اتنی ہی حیا و عفت بڑھے گی، اور جتنی حیا و عفت بڑھے گی اتنی ہی زیادہ ولایت علی بڑھے گی، اور جب ولایت علی بڑھے گی تو نسلوں تک ولایت علی پہنچے گی۔ کبھی کبھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دنیا حقوق بشر کی بات کرتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، حجاب و پردے کی دنیا مخالفت کرتی ہے عورتوں کی ہمدردی میں، یا عورتوں کی ہمدردی میں حجاب و پردے کی مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا در حقیقت دشمن ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی، اور دنیا کو معلوم بھی ہے کہ ولایت علی ماؤں کے ذریعے سے نسلوں تک پہنچتی ہے، اور ماؤں کے پاس ولایت اگر نسلوں تک پہنچے گی جتنی حیا و عفت ہوگی اتنی ولایت علی پہنچائی جائے گی، اور جب حیا و عفت اسی وقت آئے گی حجاب و پردہ ہوگا۔ لہٰذا دنیا حجاب و پردے کی اسی بنیاد پر مخالف ہے کہ ان کے درمیان سے حجاب و پردہ ہٹا دیا جائے۔ جب حجاب و پردہ ختم ہوگا حیا و عفت ختم ہو جائے گی، جب حیا و عفت میں کمی آئے گی تو ولایت علی کے پہنچنے میں، اس کا مطلب ہم دوسروں کے نعروں پر نہ جائیں، دوسروں کی ہمدردیوں پہ نہ جائیں۔ اگر ہمارا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے تو تنہا اہل بیت ہے۔ یہ دنیا ہم سے کیا ہمدردی کرے گی؟ دنیا جو عورتوں کی حمایت میں نعرے لگاتی ہے، عورت کوئی دنیا کسی کی ہمدرد نہیں ہو سکتی ہے جتنا انسانیت کے ہمدرد آل محمد ہے، اور ہم آل محمد کا حکم اہل بیت کی سیرت ہے، معصومین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، صدیقہ طاہرہ جیسی ذات کا عمل ہے، اور ایسی خاتون کا عمل ہے کہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ صدیقہ طاہرہ نے کہ میں اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ میرا جنازہ بھی دن میں اٹھے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہا تھا، اپنی کنیز سے کہا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرے جنازے کو صرف چادر ڈال کے لے جایا جائے، لہذا کوئی ایسا انتظام کرو، یہ بنت نبی کے لیے روایت ہے، ایسا انتظام کرو کہ چادر کے اوپر سے بھی معلوم نہ ہو کہ کیسی میت ہے، کس کا جنازہ ہے، درمیان نیچے کون ہے۔ اس وقت سے تابوت کا انتظام ہوا، یہ بنت نبی کی خواہش پہ تابوت کا انتظام ہوا ہے۔ تابوت کا مقصد یہ تھا کہ معلوم ہی نہ ہو کہ اندر کیسے شکل صورت ہے، کتنا بڑا حجم ہے۔ نہیں، جب بنت نبی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ مرنے کے بعد بھی کسی نامحرم کی نگاہ چادر کے اوپر سے پڑنے نہ پائے، آسان نہیں ہوتا ہے بنت نبی کے لیے، اور پھر یہ کہہ دینا بہت آسان۔ اسی بنت نبی کے لیے سوچئے کہ جو مصیبتیں آئی ہیں، ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی تو ہے کہ دربار تک جانا پڑا ہے، اور اس دربار تک جانے کے لیے آپ سب غیرت دار ہیں، انصاف سے بتائیے کسی غیرت دار گھر کی خاتون کو عدالت تک جانا پڑ جائے، یہی غیرت دار کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔
اور بہت سے افراد ہیں، اس سے بڑھ کے ایک مصیبت جو غیرت دار کے لیے ہوتی ہے، انسان کی عزت ہو، آبرو ہو، انسان کی اہمیت ہو، اور ایسے انسان کی جس کی عزت و آبرو ہو بھرے مجمع میں جھٹلا دیا جائے، یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہ بنت نبی کے لیے، نبی کے گھرانے کے لیے معمولی مصائب نہیں تھے، یہ بہت بڑی قیامت ہے کہ واقعاً اہل بیت کے لیے گلوں کا کٹ جانا اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوتی حق کے لیے، ایسے مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ قیامت ہوتی ہے۔ ذرا صدیقہ طاہرہ کے دل سے پوچھے کہ جس وقت دربار میں گئی ہیں اور بنت نبی کے مطالبے پر یہ کہا گیا ہو اے فاطمہ آپ اپنے دعوے کے لیے کسی گواہ کو لے کر آئیے، یہ معمولی، اور پھر گواہ میں کسے پیش کریں؟ امیر المومنین کو پیش کر رہی ہوں، امیر المومنین کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کر رہی ہوں، ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ یہی تو بنت نبی کے لیے قیامت تھی کہ ایسے ایسے مراحل سے نبی کی بیٹی کو گزرنا پڑے۔ ہائے وہ نبی کی بیٹی جسے خود نبی جیسی ذات آ کر دروازے پر 6 مہینے تک سلام کرتی ہو، ایسی ذات گرامی کہ جب ملک الموت بھی آ رہے ہوں تو بغیر اجازت کے گھر میں نہ آ رہے ہوں، وہ بیٹی یہ مناظر اپنے نگاہوں سے دیکھے، کتنا قیامت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی مصیبت تو اس غیرت دار علی ابن ابی طالب کے لیے ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھے تھے۔ ابھی پرسوں ہی کی تو تاریخ ہے کہ بنت نبی دنیا سے گئی ہیں اور رات کے سناٹے میں علی نے جنازے کو دفن کیا ہے، کتنا قیامت کا مرحلہ تھا۔ بس ایک تصور عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کے لیے بہت بڑی قیامت کی منزل تھی، مولائے کائنات کے لیے آسان نہیں ہے صدیقہ طاہرہ جیسی ایک خاتون کا دنیا سے چلے جانا اور پھر اس عالم میں چلے جانا۔ علی کو یہی تو احساس تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے یہ سارے مظالم ہوئے ہیں، علی کے سامنے مشیت پروردگار تھی، علی کے سامنے حق کو بچانا تھا، علی کے سامنے وصیت پیغمبر تھی، لہذا ان انتہائی سخت امتحانات کو امیر المومنین نے دیا ہے۔ لیکن امیر المومنین کے لیے صدیقہ طاہرہ جیسی ذات کی شہادت کو دیکھ لینا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ انصاف سے بتاؤ، بعد وفات پیغمبر بہت سی دشمنیاں اور کینے جو دلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر تو ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو تھا کہ جو بھی منزل آتی تھی، جو بھی سخت مرحلہ آتا تھا، علی صدیقہ طاہرہ سے جا کر درد دل کرتے تھے، صدیقہ طاہرہ سے جا کر اپنا درد بیان کرتے تھے۔ علی کے ساتھ کون تھا، علی کے سامنے کون تھا؟ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی سخت مرحلہ آئے، اپنے سے درد دل کر دے، کچھ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو جب بنت نبی دنیا سے چلی گئی، اب علی کس سے اپنا درد دل بیان کرے، علی اپنا غم کس سے بیان کرے؟ اب انصاف سے سوچئے کہ جب بنت نبی جیسی ذات دنیا سے رخصت ہو گئی، اب علی کے اپنے دل کو کیسے سنبھالے؟ گھر میں آ کر جب 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، اب علی حسن کو سنبھالے یا اپنے کو سنبھالے؟ علی حسین کو سنبھالے یا علی اپنے کو سنبھالے؟ نگاہوں کے سامنے زینب جیسی ایک کمسن بیٹی ہو، انصاف سوچو، ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوگا، یہ بیٹی کیسے تڑپ رہی ہوگی؟ علی کے دل پہ آسان نہیں تھا۔ ان ساری منزلوں سے علی گزرے ہیں، مولا نے اپنے اوپر ضبط کیا ہوگا، علی ابن ابی طالب نے صبر کیا ہوگا، علی نے آنکھوں سے آنسو نہ بہائے ہوں گے۔ ہاں البتہ ایک منزل ضرور آئی تھی، ادھر بچوں سے یہ کہا، ایک تصور عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں خدا نہ خواستہ ایسا منظر دیکھا ہو کہ اگر ماں کا جنازہ رکھا ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کس طریقے سے روتے ہیں، کیسا تڑپ کے روتے ہیں، کیسا بلک بلک کے روتے ہیں۔ اب ذرا سوچو کہ اگر کسی گھر میں سیدہ جیسی ماں جا رہی ہو اور حسن و حسین و زینب جیسے بیٹے ہو، ماں پہ کیسے رونا چاہ رہے ہوں گے؟ ساتھ میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو بظاہر اتنے چھوٹے ہیں کہ ماں کے جنازے کو سہارا نہیں دے سکتے۔ علی نے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھا کے جیسے ہی فریاد کی ہے، روایت ہے سنتے رہتے ہیں کہ 2 ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، اے علی میری امانت میرے حوالے کر دو۔ ذرا سوچو، علی نے اب تک تو بہت برداشت کیا تھا، علی اپنا درد دل کس سے کہتے، لیکن جیسے ہی آواز رسول آئی، علی کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، بس فریاد کرتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ علی کس سے اپنا درد دل بیان کرے؟ اور پھر تڑپ کے جو جملہ کہا، السریۃ اللحاق بک، اے اللہ کے رسول ابھی فاطمہ کے جانے کا وقت نہیں تھا، سیدہ وقت سے پہلے چلی گئی،
اور پھر تڑپ کے جو جملہ کہا وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر اسے کوئی امانت دی جائے تو خود امانت کو واپس کرے. یہ اللہ کے رسول، یہ سیدہ آپ نے امانت کے طور پہ دی تھی، میں خود امانت واپس نہیں کر رہا بلکہ امانت مجھ سے چھین لی گئی. اور اس کے بعد جو جملہ کہا اے اللہ کے رسول، سیدہ بہت ستائی گئی ہے، سیدہ پر بہت ظلم ہوئے ہیں، سیدہ نے مجھ سے بھی کوئی ظلم بیان نہ کیا. اے اللہ کے رسول، آپ خود فاطمہ سے پوچھئے کہ کیسے کیسے مظالم ہوئے. دلہن سے